السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان اسلام والی زندگی عطا فرمائے، قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سلسلہ ترجمہ تفسیر القرآن، اس میں ہمارا لیسن نمبر 36 ہے، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 151۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما جیسے یا جس طرح، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تمہارے اندر یا تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم ہی میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیکم تمہارے اوپر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے کم تمہیں، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، ما وہ کچھ کہ جو لم تکونوا نہیں تھے تم، تعلمون جانتے۔ آیت نمبر 152 ہے، فاذکرونی پس تم یاد کرو، نی مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، واشکرو اور تم شکر ادا کرو، لی میرے لیے یا میرا، ولا تکفروا اور نہ تم کفر کرو یا نہ شکری کرو، نی میری۔ آیت نمبر 153 ہے، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد حاصل کرو یا مدد طلب کرو، بالصبری صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 154 ہے، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، لمن اس کے لیے وہ جو یقتلوا قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات کہ وہ مردے ہیں، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن لا اور لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 155 ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور یقیناً البتہ ہم ضرور آزمائیں گے، کم تمہیں، بِشَيْءٍ کسی چیز کے ساتھ، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور پھلوں کی کمی سے، ونقص اور کمی سے، من الاموال مالوں کی، والانفس اور جانوں کی کمی سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آیت نمبر 151 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کما ارسلنا جیسے بھیجا ہم نے، فیکم رسولا منکم تم میں رسول تمہیں میں سے۔ اچھا یہاں سب سے پہلے کما دیکھیں، جیسا کہ جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا، یعنی بالکل اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی، وہ دعا جو انہوں نے کعبہ کے قبلہ ہونے کے بارے میں دعا کی تھی، اور کما ارسلنا اسی طرح جیسے یا جس طرح ہم نے بھیجا تمہارے اندر رسول۔ اور آپ نے پیچھے پڑھا، آپ کو یاد بھی ہوگا انشاءاللہ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 یعنی پہلے پارے میں ہم نے ایسی ہی آیت پڑھی تھی، اس میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا کی تھی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے اپنی نعمت تب بھی تمام کی جب ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف دیکھا کرتے تھے نا، کب وہی نازل ہو اور کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں دعا کی تھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے کی تھی، کہ اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک جو تیری آیات ان پر پڑھے۔ آیت نمبر 129 تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ارسلنا فیکم رسولا منکم، بھیجا ہم نے تمہارے اندر رسول تمہیں میں سے۔ اچھا تمہارے اندر رسول بھیجا تمہیں میں سے، اس کا مطلب دیکھیں
الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو رسول بھیجا وہ ہم ہی میں سے بھیجا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں عرب میں آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو عرب سے ہی تھے۔ عربی زبان بولنے والوں میں آئے تو عربی زبان ہی بولتے تھے۔ عربی زبان کیوں بولتے تھے؟ کیونکہ قرآن عربی زبان میں، اللہ تعالیٰ کی زبان عربی، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم سے عربی زبان میں ہی سوالات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زبان عربی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا، عربوں میں ہی بھیجا، عربوں سے ہی بھیجا، اور عربی زبان میں ہی بھیجا۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ بشر میں بھیجا، انسانوں میں بھیجا، تو بشر اور انسان بنا کر ہی بھیجا۔ اور پھر جو بشری تقاضے سارے انسانوں میں تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے خاندان، انہی کے آس پاس خاندان قریش میں، قریش کے خاندان ہاشم میں پیدا ہوئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے پلے بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، جو صداقت اور امانت سے بھری پڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت بھی ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فیکم رسول منکم، تمہارے اندر سے یہ رسول تھا اور تم اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن سے لے کر اپنے آخری وقت تک انہی کے اندر رہے، تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی شک شبہ نہ ہو کہ یہ تو، اور سب سے بڑی بات کہ وہ تمہیں میں سے بھیجے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، انسانوں میں آئے۔ اگر کوئی فرشتہ یا جن بنا کر اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیج دیتے فرشتے کو یا جن کو، تو کیا ہوتا؟ انسان کہتے ہم تو انسان ہیں اور یہ جن ہے اور یہ تو فرشتہ ہے، تو اس کو کی تو وہ ضروریات نہیں جو ہماری ضروریات ہیں، تو انسان کے پاس ایک بہت بڑا بہانہ ہوتا اچھے اعمال نہ کرنے کا، اور وہ کہتا کہ ان کی تو ضروریات اور ہیں، ہماری ضروریات اور ہیں۔ تو بہرحال منکم کے بہت سے جو ہے ڈیٹیل میں جائیں تو بہت زیادہ وضاحت ہم اس کی کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر بھیجا، قیامت تک سب کے لیے پیغمبر بنا کر، سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یتلو علیکم آیاتنا، وہ پڑھتا ہے تمہارے اوپر ہماری آیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرمایا کرتے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ پاک کرتا ہے تم کو۔ اور وہ پاکی کیسی تھی؟ جیسے ہم نے پہلے بھی جب یہ آیت پڑھی تھی تو ہم نے پڑھا کہ وہ پاک کرنا جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی پاکیزگی تھی۔ جسمانی روحانی پاکیزگی دونوں ہی الحمدللہ اسلام میں شامل ہے۔ الحمدللہ اسلام کا یہ خاصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ تو الحمدللہ اسلام ہمیں ظاہری صفائی ستھرائی کا بھی حکم دیتا ہے اور باطنی صفائی ستھرائی کا بھی حکم دیتا ہے۔ باطنی صفائی ستھرائی شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنی روح کی نجاستوں کو دور کرنا، روح کی گندگی کو دور کرنا، اور وہ شرک ہے، وہ گناہ ہے جو ہماری روح کو بوجھل کر دیتے ہیں، جو ہماری روح کو ناپاک کر دیتے ہیں، ان سے بھی اسلام اور ان سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مسلمانوں کو پاک کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، وہ پاک کرتا ہے تم کو، جسمانی پاکیزگی بھی دیتا ہے اور روحانی پاکیزگی بھی دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھاتا ہے تم کو کتاب۔ اچھا، جسمانی اور روحانی پاکیزگی کی میں زیادہ وضاحت اس لیے نہیں کر رہی کہ ہم نے پہلے بھی الحمدللہ اس کے بارے میں پڑھا ہے، اور جو بھی کوئی حکم ہے اللہ کا، ظاہر ہے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں اس کو پورا کرنے میں ہمیں جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، دونوں پاکیزگیاں حاصل ہوتی ہیں۔ چھوٹی سی مثال دوں گی آپ کو، چھوٹی سی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، تو ان میں کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں ان میں کیا ہے، 1-2 مثالیں دیکھیں۔ ایک تو مونچھوں کے بال کتروانا، ناخن تراشنا، تو اس میں کیا ہے؟ جسمانی پاکیزگی بھی ہے اور اس میں ہماری روحانی پاکیزگی بھی ہے۔ جسمانی پاکیزگی کی بھی ہم نے وضاحت کی تھی کہ ناخنوں کے اندر گندگی پھنس جاتی ہے جو کھانے کے دوران کھانے میں جاتی ہے، آٹا گوندنے، سبزی بنانے، ہر کام کرتے وقت، منہ میں کچھ ڈالتے وقت وہ ہمارے منہ میں جاتی ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جسمانی پاکیزگی بھی ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے سے، ناخن تراشنے میں، اسی طرح مونچھیں کتروانے میں بھی، کہ مونچھوں کے راستے جو ہم سانس لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے، سائنس ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ہم ہوا کو جب اندر کھینچتے ہیں تو ہوا کے اندر بہت سے مٹی کے اور اس طرح کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ذرے، جو انسان کے ناک کے بالوں کے اندر چمٹ جاتے ہیں اور پھر صاف ہوا اندر جاتی ہے، لیکن وہی ذرے ناک کے بالوں کے اندر چمٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت بنائی۔
لیکن جب باہر بڑی بڑی مونچھیں ہوں گی تو وہی ذرے سانس لیتے وقت جو ناک کے بالوں میں چمٹتے ہیں وہ مونچھوں کے بالوں میں چمٹ جاتے ہیں، اور پھر جب انسان کھاتا ہے پیتا ہے تو وہ مونچھیں چونکہ اتنی بڑی ہوتی ہیں وہ پانی کے اندر جاتی ہیں، وہ کھانے کی چیز کے اندر جاتی ہیں، اور وہی جراثیم، وہی ذرات، گندے ذرات جو انسان کی صحت کے لیے مضر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے فلٹر کا نظام بنایا ہوا تھا جو ناک کے اندر بال پیدا کیے تھے، تو انسان نے ان کو اپنی مونچھوں میں لیا اور پھر اپنے کھانے میں لے لیا، تو اس طرح اس کی جو ہے وہ صحت خراب ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں ہمیں جسمانی پاکیزگی بھی ملتی ہے۔ روحانی کیسے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم اس کو پورا کریں گے۔ دیکھیں فائدہ ہمارا ہے، جسمانی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہری طور پہ فائدہ ہمارا ہے، لیکن باطنی طور پہ کیا ہے فائدہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملے گی۔ تو مزید اس طرح یعنی 5 چیزیں آپ حدیث میں بھی الحمدللہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھی ہیں، جو اگزامپل کے طور پہ میں نے آپ کو 2 کا بتایا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جسمانی اور روحانی ہر طرح کی پاکیزگی دے رہے ہیں مسلمانوں کو، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، قرآن کی آیات ہمیں پاکیزہ کرتی رہیں گی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت۔ کتاب اور حکمت سے مراد، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، کتاب سے مراد قرآن پاک، اور حکمت سے مراد حدیث ہے، سنت ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے، وہ ساری باتیں جن کا تمہیں علم بھی نہیں، جن کا تمہیں شعور بھی نہیں ہے، اور جو تم سمجھ بھی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ ساری باتیں بھی جو تمہاری عقل سے تمہیں معلوم نہیں ہو سکتی وہ بھی تمہیں سکھاتے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں۔ جیسے تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی، کیسے پتہ چلا کہ انسان نطفے سے پیدا ہوا یا انسان مٹی سے پیدا ہوا، حشر نشر کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں، یہ ساری باتیں۔ آگے آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، پس تم یاد کرو مجھے، میں یاد کروں گا تمہیں، اور تم شکر ادا کرو میرے لیے، اور نہ تم کفر کرو مجھ سے۔ یاد کرو مجھے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلے یاد کرنا کیا ہے؟ آیت میں ہے فَاذْكُرُونِی، تو پیچھے بات چل رہی ہے کہ ہم نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، اور خانہ کعبہ کو قبلہ بھی مقرر کیا، اور قرآن پاک کو بھی نازل کیا، تو جو ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کی، تو فَاذْكُرُونِی، تو تم بھی مجھے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا زبان سے ذکر کرنا نہیں ہے بس، بلکہ عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے میں شامل ہے۔ صرف زبان سے ذکر کرتے رہنا اور جو ہے وہ دل سے اس کا اقرار نہ ہو اور عمل سے اس کا اظہار نہ ہو، تو یہ اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے۔ ایک انسان اگر تسبیح پکڑے، جیسا کہ ہم لوگ عام، یہ شعر بھی میں آپ کو بتاؤں گی، ایک انسان اگر تسبیح پکڑ لے اور بس وہ تسبیح پہ پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے اللہ کا، ذکر کرتا رہے اللہ کا، اور پھر عمل نہ کرے، عمل کرنے سے مراد ہے، میں آپ کو وہی شعر سناتی ہوں جو پہلے بھی میں پڑھا کرتی ہوں۔ تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح تم نے، عزتیں لٹتی رہی اور تم دعا کرتے رہے۔ مطلب ذکر کرتے رہے، ایک انسان مسلح لے کے بیٹھا، تسبیح لے کے بیٹھا، اور صرف اللہ کا ذکر کیے جا رہا ہے، جہاد کا حکم نازل ہوا، وہ جہاد نہیں کر رہا، اور پھر کسی کو برائی سے منع نہیں کر رہا، نیکی کا حکم نہیں دے رہا، باقی اعمال بجا نہیں لا رہا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو صرف اس کا بیٹھ کر تسبیح پر ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایک انسان صرف ہر وقت تسبیح پکڑے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے، بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہیں، ان کے لیے کمائے نہیں، اور اللہ کا تو حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، ہاتھ سے کمائی کرو، بیوی بچوں کو لا کے کھلاؤ، اور وہ ان سارے احکامات کو بھول جائے، تو یہ ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ ذکر یہ ہے، یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کو یاد کرو اور اس پر عمل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں حکم دیا اس کو یاد کرو، ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کو یاد کرو اور اس پر عمل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کا راہب بننا یہ ہے کہ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہے۔ تو اگر یہ عمل ہی نہ کیا اور صرف ہاتھ میں تسبیح پکڑی اور بیٹھ کے ذکر کرتے رہے، تو یہ یاد کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں ڈالیں اس کو پورا کیا جائے، اور نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے، یہ سب اللہ کو یاد کرنا ہے۔ زبان سے بھی یاد کیا جائے، دل سے اقرار کیا جائے، اور عمل سے اس کو واضح کیا جائے کہ ہاں مجھے اللہ یاد ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ جو ہے نا وہ تو اللہ کو بھولا بیٹھا ہے،
کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ تو ایک طرف انسان منہ سے ذکر کرتا جائے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہو، گناہ بھی کرتا جائے، ظلم بھی کرتا جائے، اور کہیں نہیں میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، تو یہ بات نہیں ہے، کیونکہ عام ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کو بھول بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ یاد نہیں کر رہا بلکہ وہ بھول بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہوگا۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یاد کرنا جو ہے وہ نسیان کی ضد ہے، اس کے اپوزٹ ہے۔ جس طرح نسیان ہے یعنی بھولنا، تو اس کا مطلب ہے یاد کرنا۔ تو جو اللہ کو بھول گیا وہ یاد کرنے کے اپوزٹ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور جو لوگ جس وقت کرتے ہیں بے حیائی یا ظلم کریں اپنی جانوں پر، تو ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کر لے یا کوئی ظلم کر لے یا کوئی بے حیائی کا کام کر لے، تو فوراً اللہ کو یاد کرے کہ نہیں نہیں میں نے بھول کے یہ گناہ کیا، تو اب اللہ کو یاد کیا فوراً، اور اپنے گناہ کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کرنے کی اور اپنے آپ کو یاد رکھنے کی ایک بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بھی بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جب ہم اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اور جب ہم عام لوگوں میں اپنے پاس بیٹھے لوگوں میں اللہ کا نام لیتے ہیں اور ہم یہ کہہ دیں، فرض کریں ہم نے یہی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والے کو بڑا پسند فرماتا ہے، تو ہم نے اللہ کا ذکر کیا کچھ لوگوں میں جو ہمارے سامنے بیٹھے تھے، اور ہم لوگ سب انسان ہیں اور گناہ گار ہیں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو پھر ہمارا ذکر اس جماعت میں کریں گے جو فرشتوں کی جماعت ہے، اور اس سے بھی بہتر جماعت ہے انسان